اب میں جناب پروفیسر محمد زرار صاحب سے جو ایسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. کہاں ایسٹ لندن سے؟ جی درخواست کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پیچھے سے گجرات کے یا میں جناب آزاد کشمیر کے یا کہاں کے؟ جناب میں لاہور سے ہوں. خالص لاہور کے؟ خاص لاہور سے ہوں. ملتان روڈ پر میری رہائش ہے. ہاں، مگر آپ کی زبان تو آپ کو مشرقی پنجابی بتا رہی ہے. میں جناب پیدا حصار میں ہوا تھا. پارٹیشن کے بعد میں لاہور سیٹل ہوا. ہاں، لاہوری نہیں ہیں؟ لاہور ہی میرا سمجھ، لیکن لاہور سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی، پاکستان میں اس جماعت احمدیت کے ماننے والے یا پیروکاروں کو کن وجوہات کی بنا پر کافر قرار دیا گیا ہے؟ جبکہ یہ بات آج کی ہے اور آج سب کے سامنے ہے، معلوم ہے. اس سے پہلے روایتاً مجھے علم ہے کہ آپ کے قاصد غالباً میری پیدائش کے وقت یا پیدائش سے ذرا پہلے افغانستان میں گئے تھے، اور یہ فتویٰ حکومت افغانستان نے پہلے ہی لگا دیا تھا اور انہیں کافر قرار دے کر قتل کرا دیا تھا. آپ کے علم میں ضرور ہوگا. تو اسی روشنی میں مجھے اطلاع پہنچ چکی ہے جناب علی، اسی روشنی میں مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو مجدد، محدث یا امام الوقت کی حیثیت سے، جیسے دیگر ائمہ کرام ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، امام خمینی صاحب کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح سے اکتفا کیوں نہ کیا؟ اپنے آپ کو مسیح موعود یا مہدی ہونے کا دعوے دار کیوں ہوئے؟ جبکہ مسیح موعود کے لیے احادیث کرام میں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں کہ مسیح موعود آئیں گے، انہیں کعبہ شریف کی مینار پہ اتارا جائے گا اور وہ اس وقت کے ایک دجال کو قتل کریں گے فلسطین کے مقام پہ، اور مسیح موعود ایک عرصے تک اپنی حکومت قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے. عدل اور انصاف کے بارے میں آپ نے بھی وضاحت کی تھی کہ مرزا صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ تمام روایتیں احادیث کرام کے مطابق نہیں ملتی. مہدی ہونے کی حیثیت سے روایات یہ ملتی ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ آل رسول سے ہوں گے، اور بہت سے اہل تشیع حضرات ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے. تو مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کی تمام کیفیات سے میں نے آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ جناب، اس نے کافی اختلافی مضامین کا گھیرا ڈال لیا ہے. جی جی، اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں جناب اب اختصار سے چھوٹا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں شروع کر دیتا ہوں جناب علی. جہاں میں ٹھہروں گا اور سوال باقی ہوں گے آپ کو پھر موقع دے دیں گے جناب. ٹھیک ہے جناب. آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا جناب علی. پاکستان میں؟ اس کا جواب میں دراصل پہلے دے چکا ہوں. جی. جب میں نے 72 والی حدیث بتائی اور بتایا کہ ایک 73ویں جماعت ہوگی جو ان سے ممتاز ہو جائے گی، جناب، اس کا قطعی ثبوت کہ یہی وہ جماعت ہے یہ ہے کہ 72 نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان، اور یہ فرقہ دائرہ اسلام سے باہر. درست ہے کہ نہیں؟ یہ درست ہے، لیکن اس میں روایت یہ ملتی ہے کہ 72 فرقے جو ہوں گے، ایکچولی 12 بڑے فرقے ہیں جن کی اقسام 6 ایچ ہیں، اور یہ 72 بنتی ہیں. وہ یہود کے تعلق میں ہے، اسلام کے تعلق میں نہیں ہے. اسلام کے متعلق ہے. دیکھیں، یہود کے تعلق میں میری بات سنیں، میں تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہوں. وہ ان کا جو نام ہے 72 فرقوں کا ذکر، جی جی، وہ تاریخ بائبل میں آپ کو ملتا ہے جناب علی، کہ وہ 12 فرقے 6 میں بٹ گئے تھے. جی جی، اور 12 چھیک 72 بنے تھے. جناب علی، لیکن جو نام رکھا گیا ہے اس کا ترجمہ 70 بنتا ہے، 72 نہیں بنتا. جی. لیکن یہ ایک چھوٹی سی بحث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا جی کہ میری امت میں پہلے 12 بنیں گے اور پھر 12 ضرب 6 72 بنیں گے. آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ امت 72 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس میں داخل ہونے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. نہیں جناب. مگر میری بات سن لیجیے تسلی سے، میں آپ کی سب باتوں کا جواب دوں گا.
پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں شروع اختلاف کے آغاز ہی سے جب بھی کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا ہے دوسرے فرقوں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں اور اس فرقے نے دوسرے فرقوں کے خلاف فتوے دیے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے. جی. مگر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 72 فرقوں نے اجماع کر لیا ہو اور مشترکہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں اور یہ فرقہ ایسے اختلاف رکھتا ہے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہا. یہ درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں جناب روایات یہ ملتی ہیں جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ 72 فرقے ہوں گے تو کون سا فرقہ اس پہ قائم ہوگا، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ انہی میں سے 72 ہی میں سے نہیں. یہ یعنی ایک بھی روایت اکثریت ایسی نہیں پر ملتی. میری گزارش سن لیں. جناب علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا بڑا سختی سے منع فرمایا گیا ہے. میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گے. میں روایت بیان کر چکا ہوں. یہ مسلمہ روایت شیعہ رسالوں میں بھی ہے، کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی. وہابی جو فرقہ جن کا آغاز امام عبد الوہاب سے ہوا انہوں نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ جماعت، فرقہ نہیں اس کو فرمایا، اس کو جماعت فرمایا. جماعت اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ و صحابی، میں جس حال پر ہوں اور میرے غلام میرے ساتھی جس حال پر ہیں وہ جماعت اس حال پر پائی جائے گی، اس کو پہچان لینا. اور اس کے ساتھ مزید اضافہ ہے جیسا کہ امام ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احادیث کے مجموعے میں واضح کیا ہے کہ اور وہ جماعت اکثریت میں ہوگی اور تم اکثریت کی طرف رجوع کرنا. یہ بات اس لیے درست نہیں جی. کہ اس حدیث میں اشارہ اس کے برعکس ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی وہ تشریح جو خود آپ کے اپنے مضمون کے مخالف ہو، یہ کسی صورت میں چاہے کتنے بڑا امام کا نام ہو قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی. جی 72 فرقوں میں ساری امت. جی جی. اس کے بعد یہ جماعت ظہور میں آئے گی. نہیں، اس کے بعد کا لفظ نہیں ہے. بعد میں ہے، یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث دوبارہ پڑھ لیجئے. 72 فرقوں میں امت بٹ چکی ہوگی. پھر تکونو جو جماعت ہے اس کے متعلق فرمایا وہ یہ 73ویں ہوگی. 73 کا لفظ بولا ہے. 73ویں جماعت اچانک اکثریت میں کیسے ہو گئی؟ بہرحال اس بات کو مان بھی لیا جائے تو وہ 73ویں جماعت جامع طور پر اتنی اکثریت میں ہوگی. درست نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ آپ کا استنباط بغیر بنیاد کے ہے. میں نے جو 1 منٹ ٹھہریے، آپ سوال کرنے آئے ہیں، آپ پروفیسر ہیں. جی جی. آپ کو عادت نہیں ہے کہ طلبہ آپ سے بات کریں اور آپ کی بات کو رد کریں کسی دلیل سے. اس لیے وہی رویہ آپ مجھ سے اختیار فرما رہے ہیں. نہیں، میں آپ نے سوال فرما لیا، حوصلہ کریں. جس طرح طالب علم جب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ انٹرپٹ نہ کرے بار بار اور جواب سن لے جناب. اس لیے میرا جواب سن لیں، پھر اطمینان کرانا تو اللہ کا کام ہے. فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ساری امت کے 72 میں بٹنے کا نقشہ ہے. سواد اعظم جس کو کہتے ہیں وہ ساری امت ہی ہوئی، اور کیا ہوا؟ اور وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. پھر 73ویں جماعت ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اچانک اکثریت میں کیسے ہو جائے گی؟ کون اس جماعت کو پیدا کرے گا؟ 72 کے متعلق دوسری حدیث آپ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کے مشابہ ہوں گے. تو واپس مسیح کے زمانے میں جائیں، وہ امت موسوی جو 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی وہ اچانک تو اقلیت نہیں بنی. ایک لمبے دور تک حضرت مسیح کو ماننے والوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا اور 300 سال کے عرصے میں پھر وہ عظیم انقلاب برپا ہوا کہ حضرت مسیح کو ماننے والے اکثریت میں ہو گئے اور آپ کے مخالفین اقلیت رہ گئے. تو یہی سلسلہ یہاں جاری ہونا تھا اگر یہ مسیح سچا ہے.